کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے وائس چیئرمین جناب رضوان صمد صاحب سیاٹل یو ایس اے سے ہمارے ساتھ ہیں، اور آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے پریزیڈنٹ اولمپین اصلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ ورلڈ وائڈ سید آفتاب احمد شاہ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ جتنے ہمارے پریزیڈنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ سے ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو میں بہت ویلکم کرتا ہوں، وارم ویلکم. آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے مؤدبانہ، کہ اپنے مائک کو میوٹ رکھیں، کیونکہ کہیں صبح ہو رہی ہے، کہیں رات ہو رہی ہے، کہیں سحر ہو رہی ہے، کہیں افطار ہو رہی ہے، اور کیونکہ یہ کووڈ کی وجہ سے اب زوم ہی ایک ذریعہ ہے، تو پیچھے اگر بچے ہیں، گھر میں خواتین ہیں، ان کی آواز آتی ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ بےچارے اس وقت رات کا مڈل ہے، بالکل کہیں پہ 2 بج رہے ہیں، نہ سحری کا ٹائم ہے نہ افطار کا ٹائم ہے، تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں اور بیچ میں میوٹ نہیں ہوتا ہے مائک، تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو وہ ڈس ریسپیکٹبل ہو جاتا ہے. اور ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ، ہمارے ساتھ ڈسپلن بہت ضروری ہوتا ہے. اور میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دوں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے ہم آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے جو پریزیڈنٹس ہیں دنیا کے 120 ملک میں ہیں، اور سب سے ایک ساتھ بات نہیں کی جا سکتی، تو ہر آدمی کچھ بولنے لگتا ہے تو بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ چوچو کا مربع بن جاتا ہے، کھچڑی سی بن جاتی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر ویبنار میں ہم 4 کنٹریز کو لے لیتے ہیں، تو اس سے پورا نہیں ہو رہا ہے، تو اب کافی خواہش تھی سب لوگوں کی کہ ہم 2 ویبنار کریں. تو اب یہ رمضان ہے، بڑا مشکل ہے، اور آخری عشرہ بھی ہے، تو آج ایک ہے، اس کے بعد 9 تاریخ کو دوسرا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد پھر نارمل ہو جائیں گی چیزیں، تو پھر کریں گے. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا مائک میوٹ رکھیں گے، جس کا نام ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب ہیں وہ لیں گے، جو کہ ٹورانٹو سے زی ٹی وی اسٹوڈیو سے موجود ہیں، وہ کانڈکٹ کریں گے پوری میٹنگ کو. سب سے پہلے ہم جائیں گے آسٹریلیا میں، ہمارے آسٹریلین پریزیڈنٹ عزت مآب چودھری غلام مصطفیٰ صاحب کے پاس، تو ہم آسٹریلیا کور کریں گے. اس کے بعد پھر ہم جائیں گے، ٹرکش پریزیڈنٹ ہمارے ہیں ڈاکٹر وقاص بادشاہ صاحب استنبول سے. اگین ٹرکی سے ارباب چشتی صاحب انقرہ کے پریزیڈنٹ ہیں. اس کے بعد ہم جائیں گے انگلینڈ، لندن، جہاں سے محمد ختیجہ ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ. اس کے بعد آ جائیں گے ہم کینیڈا میں ہم ہوں گے محمود الحق صاحب، اور اس کے بعد اکبر وراج صاحب ٹورانٹو سے، اور عصمت اللہ خان صاحب بھی ہوں گے ٹورانٹو سے. میں اب کوآرڈینیٹر جو ہیں ہمارے ان کا تعارف کرا دوں. علی شاہ ان کا نام ہے، ٹی وی چینل ہے، اور بہت سب سے زیادہ دیکھے جانا والا ٹی وی چینل ہے نارتھ امریکہ میں، زی ٹی وی ٹورانٹو. یہاں بے شمار چینل ہیں، مگر علی صاحب کی ایک خوبی میں بتاتا چلوں، انتہائی نفیس، شریف، ہمبل، پیٹریوٹک پاکستانی ہے. اور یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے فنڈ ریزنگ ڈیم کے لیے شروع کی، ڈیم کی اویئرنیس شروع کی، تو یہ مرج مجاہد جو ہے ڈے ون سے ہر اخبار میں نیوز دینا، پورے نارتھ امریکہ میں ریگارڈلیس کہاں پہ اخبار ہے، اپنی جیب سے پیسے دینا. آپ کو پتہ ہے ہم سب والنٹیئر ہیں، آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. ایئرپورٹ پہ لینے آنا،
کئی لوگ آئے تھے ہمارے پاس پی ٹی آئی کے، فیصل، سینیٹر فیصل، فردوس عاشق صاحبہ 2-3 دفعہ آئیں، چیف جسٹس صاحب آئے. تو جسے کہتے ہیں نا انتھک محنت انہوں نے کی. اور 2-3 سال پرانی بات ہے، میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ شاہ صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، کیچ کیا ہے؟ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے ملک سے باہر نکل کے، ہم باہر رہتے ہیں، پاکستان ہمارے اندر رہتا ہے. تو سلام ہے سر کو. میں التماس کروں گا کہ جناب علی شاہ صاحب اسٹارٹ کریں میٹنگ. تھینک یو. انمیوٹ یور مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سید صاحب، آواز آ رہی میری آپ کو؟ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو میں ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سب کو بہت بہت میری طرف سے السلام علیکم. اور سید صاحب، یہ آپ کی پیار اور محبت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہیں. اگر ہمیں اس میں کوئی تھوڑی سی بھی کہیں چیز نظر آتی ہے تو یقیناً اس دور میں کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو. تو یہ آپ کا پیار ہے، آپ کی محنت ہے، اور اس کو ہم لبیک کہتے ہوئے آپ کے پیچھے چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ جہاں تک زی9 ٹی وی کا ہے تو زی9 ٹی وی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ زی9 ٹی وی وہ واحد ٹی وی ہے. جب ہم نے ٹورانٹو میں فنڈ ریزنگ کی تھی، سارا ایتھنک میڈیا جو ہے وہ بائی کاٹ کر گیا تھا صرف تھوڑی تھوڑی پیسے لینے کے چکر میں، لیکن زی9 ٹی وی نے آپ کے ساتھ دیا تھا اور آج بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. تو میرا مختصر سا تعارف ہے، میرا نام علی شاہ ہے اور میں ٹورانٹو بیس ہوں یہاں کینیڈا میں. تو زی9 ٹی وی اور زی9 میڈیا جو ہے ہمارا 2 ادارے ہیں جس میں کہ پبلشنگ کا اور ہمارا ٹی وی پروڈکشنز کا بزنس ہے. تو آج مجھے آپ نے موقع دیا ایز اے ہوسٹ آپ کے ساتھ، تو میرے لیے یہ بہت باعث مسرت بھی ہے اور باعث افتخار بھی ہے کہ اتنی بڑی ایک آرگنائزیشن کے لیے میں چھوٹا سا آدمی ایک کام کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. تو میں سب سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم ٹائم میں آپ کا ویسٹ کروں، تو سب سے پہلے جو ہے ہم آسٹریلیا جائیں، کہ جہاں پہ کہ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو پریزیڈنٹ آسٹریلیا ہیں مسٹر چودھری مصطفیٰ صاحب. مصطفیٰ چودھری صاحب کے بارے میں بتاتے چلوں کہ چودھری صاحب جو ہیں آئی ورلڈ پاکستان ورلڈ وائڈ کے موومنٹ کے 2018 سے جو ہے وہ فرسٹ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیے گئے چیئرمین صاحب کی طرف سے، اور لاسٹ 4 ایئرز سے جو ہے وہ دن رات فنڈ ریزنگ اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنا تعارف کریں پلیز. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے جتنے اراکین ہیں، ممبرز ہیں، پریزیڈنٹس ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آج میں یہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو فون کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں، اس سے لوگوں کو کیا مفاد ملے گا، کیا فائدہ ہوگا اور ہمیں کیا ہوگا. اور لوگوں کو یہ تیار کریں. سب سے پہلے ہم فون کریں اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو کہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کھولیں بھائی. اور یہ ہمارا ایک کام ہے. ماہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم ایک اچھی ڈیڈ کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اجر بے شمار رکھا ہوا ہے. اور اس کام کو ہم اپنا کام سمجھیں، یہ ہمارا کام ہے. اور ہم پرسنلی طور پر لوگوں کو فون کریں. اس سے ایک تو پرسنل
ٹچ آ جاتا ہے، اور دوسری لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس تنظیم کے بہت اہم ممبر ہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور یہ ہم نے اس کام کو ہم نے مل جل کر کرتے رہنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے. بھئی دوسرا ہمارا میں نے چیئرمین صاحب سے ایک مشورہ ان کو دیا تھا اور مشورہ کیا بھی تھا کہ ہمارے لیے ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے لیے ایک بینک کو ہمارے لیے مقرر کر دیا جائے جس سے ہم ڈیلے کریں، کیونکہ لوگوں کو بے شمار مسائل ہیں. جب فون کرتے ہیں وہ فون اٹھاتے نہیں ہیں، اور فون جب اٹھا بھی لیتے ہیں تو ان کا جو نیٹ ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اکثر ڈاؤن رہتا ہے، اور لوگوں کو مسلسل ایک ہفتہ تک، 2 ہفتے تک وہ کنٹیکٹ نہیں کر سکتے. بھئی وہ بیچارے جتنے ہمارے یہ غیر دیار میں رہنے والے ہیں، سب لوگ بڑے مصروف ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کیسے کریں، وہ تنگ آ جاتے ہیں اور پھر ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں. بھئی ہم نے بہت محنت سے ان کو تیار کیا ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اکاؤنٹ کھولیں، لیکن نہیں کھول سکتے. بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ایک بینک سے ہماری ڈیلنگ ہو جس سے ہم ان کو پرسنلی طور پر ان کو پرسو کر سکے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اکاؤنٹ کھولے اس میں. بھئی میں اپنے سب بھائیوں کو، دوستوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آج ہم سب مل جل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو سنے گا. ہم مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اور اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ ہم نے جس مقصد کے لیے تنظیم بنائی ہے، ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہمارے ملک میں ڈیمز بن جائیں. اللہ ہمارے ڈیمز کو بنا دے. ہمارا دوسرا مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے وہ قرضہ ہمارے سروں سے اتر جائے. جو سود کی لعنت پاکستان پہ لگی ہوئی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. لوگ جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نکال دے. بھئی ہم سب مل کر یہ کام کریں گے، ہم یہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکمیل کریں گے، اور ہمارے ڈیمز بنیں گے، اللہ کی مدد سے بنے گے. ہمارا جو ملک سے جو قرضہ ہے وہ اتر جائے گا. میں یہ آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو، سب دوستوں کو یہ ایک ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور سب مل جل کر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دیں. کہ صرف یہی ایک کام ہے جس سے لوگ اپنے پیسوں کو جمع کریں گے، اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، قوم کو فائدہ ہوگا، اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا. یہی ایک کام ہے. اس کام کو ہم کام سمجھتے ہوئے ہم مسلسل کرتے جائیں اور کوشش کرتے جائیں. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اور میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین. پاکستان میں جو غربت ہے، مہنگائی ہے، اس سے ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے. آمین. اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو تندرستی میں بدل دے. آمین. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ میرے لیے دعا کریں. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے امن و حفاظت میں، اور ہم سب کو چین و سکون کی زندگی عطا فرمائے. آمین. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
تو یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری مصطفیٰ صاحب جو کہ فرسٹ پریزیڈنٹ آسٹریلیا سے تھے. تو آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. اوکے سر، تھینک یو. تو اب ہم چلیں گے ٹرکش پریزیڈنٹ کی طرف جو کہ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے استنبول سے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنا مائک جو ہے وہ ان میوٹ کریں اور انٹروڈیوس اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر میاں وقار بادشاہ، میں ترکی میں ہوں، ابن خلدون یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں تقریباً الحمدللہ. تقریباً 2 سال سے 2018-19 سے الحمدللہ چیئرمین سید محمد علی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اس پہ لون فری پاکستان کے حوالے سے. میں خود پی ایچ ڈی ہوں فائنانس میں، ترکی سے پڑھا ہوا ہوں. تقریباً 9 سال میرے ترکی میں ہوئے، 8 سے 9 سال. ماسٹر بھی یہاں سے کیے، ایم بی اے فائنانس یہاں سے کیے اور پی ایچ ڈی فائنانس یہاں سے کیے. ترکی کے مختلف اداروں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اچھے اداروں میں یہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور اپنے پاکستان کی کافی ڈیلیگیشنز کی، حتیٰ کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ان کے لیے ترجمے ٹرکش سے اردو اور اردو سے ٹرکش ٹرانسلیشن کا بھی میں نے الحمدللہ اپنے خدمات دی اپنے ملک کو. پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے حوالے سے الحمدللہ جس ہمارے چیئرمین کا جو پرپس ہے اور جو آبجیکٹو ہے لون فری پاکستان کے حوالے سے میں کچھ 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ہم نے یہاں پہ کافی سیمینارز، یعنی لوگوں کو پرسنل ٹو پرسن کانٹیکٹس کی، اس کے بعد سیمینارز ارینج کی. سیمینارز ہم نے زوم کے تھرو حبیب بینک کے ساتھ، میزان بینک کے ساتھ، اور مختلف سیمینارز اس کے حوالے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے ہی آرگنائز کی. جس طرح ہمارے آسٹریلیا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم نے ایک بینک کے ساتھ اگر ہم کر لیں تو میرا جو پرسنل سجیشن ہوگا کہ میں خود چونکہ فائنانس اور انٹرسٹ فری اسلامک کارپوریٹ گورننس پہ میری پی ایچ ڈی ہے، تو میری پرسپیکٹو یعنی میری اپنی وہ ہوگی کہ میزان بینک مجھے زیادہ فیزیبل بھی لگا، اور ان کی ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ اچھی دعا سلام بھی ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی پریزیڈنٹ سے، سارے جتنے بھی ہمارے 120 کنٹری کے پریزیڈنٹ سے اور چیئرمین سے اور بورڈ آف ڈائریکٹر سے، کہ میزان بینک کے ساتھ ہم آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے لیے ایک سیپریٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا ایک سیمینار ارینج کروائیں، اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کام کریں تو یہ بہت زیادہ یعنی اس کی بہت زیادہ فائدے ہوں گے. تو اس کے حوالے سے کیونکہ ہمارے جو آسٹریلیا کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ لوگ مشکلات، بالکل ہمیں بھی کافی ترکی سے بھی جب لوگ اکاؤنٹس بنا رہے تھے تو مشکلات ان کو پیش آئے، کبھی وہاں سے ریسپانس نہیں جا رہی، کبھی ای میلز کی بھی جواب نہیں مل رہی. ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انفارم کیا، کیونکہ ہم یہاں پہ کونسلیٹ جو ہمارا استنبول کا کونسلیٹ ہے، ہمارے سارے سیمینار میں کونسلیٹ جنرل آف پاکستان خود بھی بات کرتا ہے. میں انشاءاللہ ڈیٹیلز بھی شیئر کر دوں گا چیئرمین صاحب کے ساتھ، آلریڈی کی ہوئی ہے، تو زی ٹی وی کے ساتھ بھی شیئر کر دیں گے. تو اس کے حوالے سے میرا یعنی یہ ایک رائے ہوگی، ایک میرا اوپینین ہو کہ اگر اس کے حوالے سے اس کو ہمارے جو آرگنائزیشن ہے آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ، میں ٹرکی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو میں ہی میزان کے ساتھ میں خود بات کر لوں گا، اور ہم ایک میوچول ڈیٹ پہ ان کو یعنی انوائٹ کر کے ہم صرف جو ہمارے پریزیڈنٹ سے جو بورڈ ہے ان کے ساتھ ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ ایک سیمینار کر لیں گے. اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے کافی یہاں پہ خیبر کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لیے، بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے لیے بھی سیمینار آرگنائز کیے، تاکہ ترکش جو کمپنی وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر لے، کیونکہ ہمارا یہی مقصد ہے یعنی کہ پاکستان یہاں سے ترکی سے اور جتنی بھی فارن کنٹری سے پاکستان میں فارن ریزرو جائے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو جائے، تاکہ ٹورزم کو، جس طرح ہمارے پریزنٹ گورنمنٹ کا آبجیکٹو ہے ٹورزم کو مختلف جتنی بھی کنسٹرکشن میں، اس میں جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ انویسٹمنٹ کر لے، اور ہمارے جو پاکستانیز ہے تاکہ وہ ایک لیگل ویز کے ساتھ پاکستان میں پیسے پہنچائے. تو بہت بہت شکریہ، یہی میرا کچھ سجیشن تھے اور پیغام تھا. تھینک یو ویری مچ.
شاہ صاحب 1 منٹ مجھے دیجیے گا کہ ہمارے عزت مآب ہمارے پرائڈ آف پاکستان چودھری غلام حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کو میں وارم ویلکم کرتا ہوں. یہ پاکستان کا وہ عظیم سپوت ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو سے بے نظیر بھٹو، نواز شریف، ضیاء الحق، مشرف اور عمران خان، جتنے بھی لوگ آئے ان کی ٹکا کے تنقید کی، اور جب جنہوں نے اچھا کام کیا اس کی تعریف کی. بڑے بڑے لالچ، بڑے بڑے عہدے، بہت بڑی بڑی رقمیں لوگ ان کو دے کے صرف ایک بیان دلوانا چاہتے ہیں کہ ایک کوئی ان کی خاطر بات کر دیں. نہ صرف انہوں نے بڑے بڑے عہدوں کو ٹھوکر ماری، بڑا بڑا پیسہ ان کو خرید نہ سکا. خالی آج پاکستان میں یہ کہہ دینا چودھری غلام حسین صاحب نے یہ کہا ہے، وہ ایک اسٹیمپ سمجھی جاتی ہے کہ یہ سچ ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا لفافہ صحافی کا بڑا رواج ہے. ان کو کچھ لوگ جو چلے گئے، لٹرلی کروڑوں کی نہیں اربوں کی آفر دی گئی، اربوں کی. اور میں اس چیز کا وٹنس ہوں. یہ پاکستان کا وہ عظیم سپوت ہے جس نے ٹھوکر ماری، پیسے پہ ٹھوکر ماری اور حق کی بات کی، اور بالکل مڈل میں رہے، سچ اور حق. تو میں ویری وارم ویلکم. اور ان کا تعارف خالی یہ ہے کہ یہ چودھری غلام حسین صاحب ہیں. ویلکم ابورڈ سر، گو ہیڈ. تھینک یو سر. اتنے زبردست جو آپ نے مجھے وہ کہا ہے، تو میں ناچیز اور عاجز آدمی ہوں. اللہ پاک کے فضل سے اپنی کوشش کرتا ہوں. میں تو حقیر آدمی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ برکت دے، اور جتنی آپ نے سیلف لیسلی کام کر رہے ہیں، اور یہ صرف اللہ ہی اجر دینے والا ہے. جی حکم کریں. تھینک یو. اوکے، اب لوگوں کے کچھ کوشچن ہیں. ارباب صاحب کا کوشچن ہے آپ سے، اس کے بعد ختیجہ محمد کا کوشچن ہے آپ سے، اس کے بعد مونٹریال سے کوشچن ہے محمود الحق صاحب کا، اور اس کے بعد اکبر وڑاٹ صاحب کا. تو 4 کوشچن ہیں. تو اب کنٹینیو کریں شاہ صاحب. تھینک یو. Ahmed bhai, I will also take some minutes to talk if you will have some time. Next time sir, we already calculated. Okay, we'll see. پہلے یہ 4 لوگوں کو کر لیں دے. اوکے، گو ہیڈ سر. اوکے سر، تھینک یو. تو ابھی ہمارے ساتھ تھے ٹرکی سے ڈاکٹر وقار بادشاہ صاحب. تو اب ہم چلتے ہیں انقرہ ٹرکی. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز انٹروڈیوس کروائیں اپنے آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو بہت بہت سلام، رمضان مبارک. میرا نام سردار اسرار ارباب عباسی چشتی، پریزیڈنٹ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ انقرہ. ابھی یہاں پہ میں ایک بزنس مین کے طور پہ ہوں. میری یہ کمپنی ہے کاروبار پی کے نام سے. ہم یہاں اپنا ایک بزنس چلا رہے ہیں، اور احمد علی سید صاحب کے ساتھ بھی کافی عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں. خوشی کہ جس طرح یہ ملک سے باہر رہ کر ملک کے اندر لوگوں کی خدمت کے جذبے سے کام کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اسی طرح آج غلام حسین چودھری صاحب سے بھی اور آپ سب ساتھیوں سے بھی ملنے کا موقع مل رہا ہے، Z9 ٹی وی کے ساتھ بھی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے جہاں تک ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، آلدو ہم بھی اپنے لیول انقرہ میں لوگوں کو انڈیویجول کال کر کے، کیونکہ ہمارا اپنا ایک سوشل نیٹ ورک ہے، ایک تو بزنس بھی ہے، اس کے ساتھ سوشل نیٹ ورک بھی ہے، کیونکہ کمیونٹی میں ایکٹیویٹیز، گیدرنگ، نیشنل ڈیز ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. اور جب بندہ ملک سے باہر ہوتا ہے تو ملک کے لیے جو بھی کوشش کر سکے اس کو کرنی چاہیے. اور یہ اسی طرح ہوتی ہے کہ دیے سے دیا جلانا ہوتا ہے. جس طرح آج یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک چھوٹے لیول سے شروع ہوا اور الحمدللہ $1 بلین تک پہنچ گئی، اور اللہ کرے گا یہ $100 بلین تک پہنچے گا. آج کے اس فورم کے حوالے سے میں چودھری صاحب سے ایک سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہمارے ساتھی جب یہاں سے اپروچ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ جو کنسرننگ ہمارا ڈپارٹمنٹ بنتا ہے وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. سم ٹائم پیپل وانٹ ٹو اپروچ اسٹیٹ بینک، لیکن ان کی طرف سے کوئی پراپر ان کو رسپانس، فیڈ بیک
कुछ नहीं मिलता। ये इसके ऊपर अगर आप कोई हमें बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टेट बैंक इस पे क्या करना चाह रही है, कोई ऐसा फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए जब लोगों को कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसी तरह अभी 2 दिन पहले ही हमें नई चीज़ें आ रही हैं, इसमें रोशन अपनी कार के नाम से, उसमें भी इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जितने लोग यहाँ पे बिजनेसमैन हैं उससे हटकर यहाँ पे जो जॉब्स करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और अगर वो भी उसमें पार्टिसिपेट हैं तो वो ज़रूर हिस्सा लें, और अपनी तरफ से हम उसमें जितनी एफर्ट हो सकती है पहले भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इवन बहुत से लोग पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से तुर्की में शिफ्ट हो रहे हैं और दे वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस देयर। हम उनको भी सजेस्ट करते हैं कि आप यहाँ आएँ, रोशन डिजिटल अकाउंट खोलें, और खोल रहे हैं लोग, और उसकी वसात से बहुत से पैसे पाकिस्तान में भेजे जा रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन शाह साहब, इनकी तमाम साथियों का फॉर दिस कोशिश काविश, और एक आप सब लोगों से मिलने का ये जो मौका मिल रहा है, once again thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. थैंक यू वेरी मच। ये तो ये थे हमारे साथ सरदार इसरार अरब अब्बासी चिश्ती साहब फ्रॉम अंकारा टर्की। तो अब मैं दावत दूंगा जनाब प्रेसिडेंट लंदन इंग्लैंड से कि प्लीज आप इंट्रोड्यूस कराएं। बिल्कुल, वो कनेक्ट हो नहीं पा रही हैं, और ओके तो उनको हम बाद में ले लेंगे। अच्छा, अरबाब साहब का क्वेश्चन जो था वो डायरेक्ट चौधरी गुलाम हुसैन साहब से वो आंसर करेंगे। चौधरी साहब, आप अरबाब साहब के सवाल का जवाब दे दें प्लीज। यानी वो बेसिकली तो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ आप चक्रे मार रहे हैं और रोशन डिजिटल अकाउंट खोलना चाहते हैं लोग, और उनको ना स्टेट बैंक, ना बैंक्स, ना हुकूमत, ना कोई अदारा उनको यानी प्रॉपरली ना गाइड कर रहा है, ना उनको लॉजिकल एंड तक उनकी ये यानी जो एफर्ट है कि अपने मुल्क में जाके अकाउंट खोलें, यानी उसमें पैसे रखें और मुल्क की खिदमत करें, तो उसको यानी ख़राब किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसको टेकअप करेंगे। लेकिन मैं एक ज़रा इसी बात को आगे लेके जाऊंगा। 2 चीज़ें मैं शुरू में कह दूं। एक तो ये 100% 100% बात है कि सैयद अहमद अली और पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट जो है, ये इसने ये अकाउंट खुलवाया, ना कोई खोलने को तैयार था, ना कोई कन्विंस था, ना जो पापड़ इन्होंने बेले। हैट्स ऑफ टू अहमद अली एंड हिज टीम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये डटे रहे, उन्होंने कहा हमने करना ही करना है पाकिस्तान की खिदमत। इन्होंने कई चीजें की, और उसके बाद फिर एक यानी फाइन ट्यून करके ये अकाउंट खोला गया। तो ये एक तो यानी 90% नहीं 100% पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड ने ये अकाउंट्स खुलवाया भी है, और इन्हीं के खतों के बारे रज़ाक दाऊद ने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन की, और स्टेट बैंक के गवर्नर ने, और वजीर आज़म इमरान खान ने, और ये खुल गया है, और अब ये टेक ऑफ कर गया। अब ये एक सक्सेस स्टोरी बन गई है। व्हेन यू क्रॉस 1 बिलियन यूएस, और आप दुनिया से धक्के आ रहे होते हैं $1-2 बिलियन के लिए, और पाकिस्तानी ने वो वैसे रख के दिया अपने अकाउंट्स में। तो ये पहली बात तो ये है। और अभी इम्पेडिमेंट्स हैं, रुकावटें हैं, और इसको सीरियसली नहीं ले रही नौकरशाही, और इसको सीरियसली नहीं ले रहा बैंकिंग सिस्टम, और इसको सही तरह सुपरवाइज नहीं कर रहा स्टेट बैंक। हमने ये सारा कराना है। और मैं ये कहूंगा कि जो ही कोरोना का जरा दबाव कम हो, तो सैयद अहमद अली और इनका एक रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेशन ऑफ 5, 10, 15, 20 वो आए पहले मेरे साथ और बाकियों के साथ टाई अप कर ले, और जो जो चीजें अभी नहीं हो रही थी उनको 2+2 सही करवाया जाए, और ये 1 बिलियन यूएस जो है ये 100 बिलियन यूएस तक जाएगा, और पाकिस्तानी डू हैव दिस पोटेंशियल। तो अभी जो जो सवाल करना है मुख्तसर डायरेक्ट करें, अब तमीद की जरूरत नहीं है। हेलो, या आवाज आ रही है आपकी? जी जी। तो क्या अब हम आगे चले, मॉन्ट्रियल चले? जी। तो अब मैं दावत दूंगा जनाब महमूद अल हक साहब को मॉन्ट्रियल से कि वो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
جی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. जी वेलकम. जी मैं मॉन्ट्रियल कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल से मुखातिब हूँ. मेरा चौधरी गुलाम हुसैन साहब से एक सवाल है. सवाल पूछने से पहले मैं सिर्फ एक बात आपके साथ शेयर, तो वो मैं बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अक्टूबर 2018 में IM पाकिस्तान का पहला इवेंट आटवा के कनाडा के शहर आटवा में मुनक्कद हुआ था, जो सैयद अहमद साहब ने ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें मैं मॉन्ट्रियल से शरीक हुआ था. वो IM पाकिस्तान का पहला इवेंट था. और ठीक उसके 5 महीने के बाद IM पाकिस्तान ने इस कदर तेजी से काम किया कि ठीक 5 महीने के बाद मार्च 2019 में पूरे कनाडा में IM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से फंड रेजिंग इवेंट हुए, जिसमें चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब तशरीफ लाए और बहुत कामयाब इवेंट्स हुए. और उसमें मैंने मॉन्ट्रियल का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, और जिसमें मोर देन $1 मिलियन रेज्ड किए थे IM पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से. और उसके बाद आज आप देखें कि कितने ही छोटे अरसे में आज शायद ही दुनिया की कोई ऐसी कंट्री होगी जिसमें IM पाकिस्तान की कोई ब्रांच ना हो. तो कितनी तेजी से IM पाकिस्तान ने ये तरक्की की है, ये सिर्फ मैं शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ. तो मेरा सवाल चौधरी गुलाम हुसैन साहब से ये है कि क्या आप ये बताएंगे, ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये किस तरह पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए फायदेमंद है? शुक्रिया. नहीं, अच्छा सवाल है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. इससे ज्यादा फौरी और स्ट्रेट अवे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत हो नहीं सकती. जब भी कोई पाकिस्तानी या उनका कोई दोस्त पाकिस्तान में $1 भी भेजता है ना, तो इट हेल्प्स पाकिस्तान, पहली बात. और इस अकाउंट का ये फायदा है कि दिस इज योर अकाउंट लाइक एनी अदर अकाउंट इन एनी अदर बैंक इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. या वहां बैठे हुए आपने अपने मुल्क में अकाउंट खोला, उसने $100 रखा या $100 करोड़ रखा, दिस इज अप टू यू. और जैसे कि किसी भी बैंक से कोई पैसा कोई फ्रॉड के चीटिंग के जरिए, झूठ से और गलत बयानी से या गलत तरीके से नहीं खा सकता, इसी तरह इस अकाउंट का कोई पैसा मिस यूज नहीं हो सकता. दिस इज ए ग्रॉस मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. दिस इज जस्ट ए फैसिलिटी to Pakistanis, 10 million, about 10 million, 8 to 10 million Pakistanis, के वो आप वहां बैठे बैठे अपने मुल्क में अकाउंट खोले और जितने पैसे उसमें रखना चाहिए रखें और जितने निकालना चाहिए निकालें. और इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज ऑनगोइंग स्कीम. और इससे परफेक्ट मैं नहीं समझता कि कोई स्कीम हो सकती है जिसमें आपने अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करना है, अपनी मर्जी से डिपॉजिट करना है, आपकी अपनी मर्जी से आपके पैसे हैं अपने मुल्क में पड़े हुए हैं, आपकी जेब में पड़े हुए हैं. अगर फिर भी किसी को क्लैरिटी नहीं है तो दोबारा पूछ ले. जी सर, और आपका कोई क्वेश्चन है? महमूद साहब. जी मेरा एक ही क्वेश्चन था. मैं चाहता हूँ दूसरे दोस्तों को भी मौका मिले तो बाकी दूसरे दोस्त भी अपना सवाल पूछ सकें. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो अब हम चलते हैं टोरंटो, जहाँ पे के जनाब अकबर बुराइश साहब है. उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप. जनाब अकबर बुराइश साहब. अस्सलाम वालेकुम टीम. जी वालेकुम अस्सलाम. पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट. मेरा नाम अकबर वड़ाइच है और मेरा तल्लक समड़ियाल सियालकोट पाकिस्तान से है और पिछले 18 साल से मैं टोरंटो कनाडा में रह रहा हूं और यहां से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं. 2019 में जब अहमद सैयद साहब ने दिया मीर बादशाह डैम फंड के लिए कॉल दी थी तो मैं इनकी इस कॉल पे लब्बैक कहा था. और टोरंटो का जो फंड रेजिंग इवेंट हुआ था उसमें मैं हर अव्वल दस्ते में शामिल था. टोरंटो में और इसके अलावा और भी बड़े सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो IM पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जमा किए गए थे. लेकिन टोरंटो का जो इवेंट हुआ था ये इसलिए डिफरेंट था
کہ ہم نے یہاں پہ تقریباً اوور 1100 پیپل 1100 لوگوں کا اجتماع کیا تھا، اور اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جو فیک پلیجز ہوتی ہیں ہم وہ نہیں لیں گے، جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں ہم وہ ان کو اناؤنس نہیں کریں گے. وہاں پہ ہم نے کونسل جنرل سے اور بینک سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے وہاں پہ اپنی ٹیلر مشین کے ساتھ کال کیے تھے، اور ان لوگوں نے جس نے $50 جمع کروائے، جس نے $500 جمع کرائے، جس نے اس سے زیادہ جمع کروائے، جب ان کی ٹرانزیکشنز مکمل ہو گئیں تو ہم نے ان کو اناؤنس کیا، اور پھر ہم نے اپنی اسکرین پہ ان کا نام اور ان کی انفارمیشن شیئر کی. اس طرح اس ایونٹ میں جو ایک آرگینک فنڈ ریزنگ ہوئی تھی، اور یہ ٹورانٹو میں آئی تھنک اٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ ایک آرگینک جس میں $387,000 ڈیم فنڈ کے لیے جمع کیے گئے تھے، اور اس میں جناب ثاقب نثار صاحب، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ اور سینیٹر فیصل جوید صاحب، اور اس وقت ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ احمد سید صاحب کر رہے تھے. اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ آئی اپریشیٹ احمد سید صاحب جو ابھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام کے لیے انہوں نے جو انیشیٹو لیا اور اپنی ٹیم کو متحرک کیا، اور ہم سارے ڈٹرمنڈ ہیں کہ انشاءاللہ ہم اسی پلیٹ فارم سے اوور ملین اکاؤنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کھولیں گے، اور آئندہ آنے والے جو ایونٹس ہوں گے ٹورانٹو میں پوری دنیا سے بڑے انشاءاللہ ہم ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کریں گے، اور بڑھ چڑھ کے اپنے ملک پاکستان کے لیے خدمت کریں گے انشاءاللہ. میرا ایک کویشچن ہے جناب چودھری غلام حسین صاحب سے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی ایک اسکیم شروع کی گئی تھی جس کا نام قرض اتارو ملک سنوارو، اور یہ نواز شریف گورنمنٹ کی طرف سے تھی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام، اس کا اور جو قرض اتارو ملک سنوارو ایک مہم تھی، اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ تو پلیز مجھے ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں تاکہ جو دوسرے دوست ہیں وہ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کے انیشیٹو پہلے بھی لیے جاتے رہے ہیں. Thank you very much for your time, and I appreciate Ali Shah Saab from Z9 and Ahmed Syed Saab, I am Pakistan Worldwide Movement, and all the members of this movement. Thanks a lot. Thank you, sir. یہ اس کے تو 3 فرق ہے. جو پہلے کیا ہوا نہیں ہوا اس کا تو ہم جواب دیں نہیں. ایک تو ڈیم کی بار بار بات ہوتی ہے تو وہ سن لیں، وہ سپریم کورٹ کا بینچ ہے، فل بینچ، اس کی نگرانی میں وہ پیسہ پڑا ہوا ہے 13-14 ارب جتنا بھی ہے. جب گورنمنٹ کو یعنی دینا ہوگا، ضرورت ہوگی تو وہ پاکستان گورنمنٹ کو ڈیم کے لیے ٹرانسفر کر دیا جائے گا یا کر دیں گے وہ، کیونکہ یہ کسی کوئی مطلب ہے $1 بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. پہلی یہ بات ہے. اس کا یہ فرق ہے کہ آئی اگین اینڈ اگین سیئنگ کہ جیسے میرا اکاؤنٹ ہے پہلے ہی کسی بینک میں تو اٹ از مائی اکاؤنٹ. تو محترم یہ جتنے بھی آپ بھائی ہیں ساری دنیا میں، these are your accounts, either you give it to me or to Pakistan or A or B or C. اس سے فول پروف ارینجمنٹ ہو نہیں سکتا. یا آپ اس میں کوئی نقص ایسا فالٹ نکال کے بتائیں کہ جو آپ سمجھتے کہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کا پیسہ یا آپ کا اکاؤنٹ مس یوز ہو جائے گا، تو پھر تو گورنمنٹ اب آپ کو یہاں بینک نے بھی پہلے نمبر پر بینک ریسپانسبل ہے، دوسرے نمبر پر اسٹیٹ بینک ہے، تیسرے نمبر پر گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اور بائی دی وے، اور اٹ از اے بگ اپرچونٹی فار انویسٹمنٹ. یہاں ریٹ آف ریٹرن ان پاکستان ویدر یو گیٹ اٹ فرام بینکس اور یو انویسٹ ان اینی ویئر، وہ کہیں زیادہ ہے دنیا کے مقابلے میں. ادھر 1%، آدھا فیصد، 0.1%، 2%، آدھا 1-1.5، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہاں تو 5, 7، 10 تک چلا جاتا ہے. اینی وے دیٹ از اے سائن. پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں، میں یہ ضرور کہوں گا ان کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے. وہ ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ بہتر پیٹریوٹ پاکستانی ہیں. دے وانٹ دیئر کنٹری ٹو فلرش، دے آر پور ٹو بیکم پراسپر.
They want this country to become a big power. They want this country to be respected all over the world, across the globe. تو آپ اس کے لیے اپنے کل والے پاکستان کے لیے آج اپنی سیکریفائز بھی کر رہے ہیں, اپنے سیف اینڈ سیکیور بھی ہیں. اور I am telling you, even if you invest 100 billion in your accounts, nobody is going to steal it. It is my guarantee, it is guarantee of everybody. اور اللہ پاک کو ناظر و ناظر جان کے کہہ رہے ہیں کہ nobody is eyeing your money. They want your support and your participation in affairs of Pakistan. I hope I have answered your question. جی تھینک یو چودھری صاحب. آئی تھنک اکبر بھائی آپ کا ہے کوئی اور؟ اکبر برائے صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. دیٹس دا کوشچن. اور ابھی میں چاہوں گا کہ جو دوسرے پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی اگر ان کے کوئی کوشچنس ہیں تو وہ بھی پوچھیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین چودھری صاحب. تو یہ تھے اکبر برائے صاحب ہمارے ساتھ. تو اب میں ریکویسٹ کروں گا عصمت اللہ خان صاحب ٹورانٹو سے, اگر وہ موجود ہیں تو پلیز. عصمت اللہ خان صاحب فرام ٹورانٹو کینیڈا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. شکر ہے اللہ کا, سسٹم اس دفعہ چل گیا. سر بات میں نے شروع کروں. آپ کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید احمد صاحب نے آر ڈی اکاؤنٹ شروع کروائے, خود انہوں نے ملینز آف ڈالر بھیجے, بتایا نہیں. اور میں ایک انتہائی معمولی آدمی ہوں, کوئی بزنس مین نہیں ہوں. میں نے بھی 40,000 اس میں شفٹ کیے. غلطی کی میں نے بتا کے میں سمجھتا ہوں سب سے کم میں نے بھیجے آر ڈی اکاؤنٹ میں پاکستان. اب سر مسئلہ اس میں یہ ہے, میں 2-3 چیزوں پہ بات کروں گا, زیادہ ٹائم آپ سے نہیں لوں گا. میں لوگوں سے بات کرتا ہوں فون پہ, کسی جگہ جاتا ہوں بھائی, اور اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میں ریکویسٹ بینک سے کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ یہاں پہ لوکل میڈیا میں خود کو ایڈورٹائز کریں. ہمارے 90% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے کیا. میری تجویز اس میں یہ ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں سر اس میں, کہ میں نے انٹروڈکشن نہیں کرایا, میں نے یہاں پہ اسکول ٹیچنگ بھی کی ہے اسکول بورڈ کے ساتھ, اور میں پیٹرولیم انجینئرنگ میں نے کی ہے ماسٹرز یہاں سے کینیڈا سے, اور میری بیسک جو ہے وہ میجر جو ہے ریزروائر انجینئرنگ. بڑے عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا پاکستان میں. پھر میں نے بات کی 2019 میں, میری بات ہوئی, انہوں نے کہا منسٹری نے جی آپ آج کدھر بات کریں. وہ پاکستان میں نوکری چھوڑ کے اپارٹمنٹ کا سامان پھینک کے سب کچھ میں چلا گیا. وہاں جا کے کورونا آ گیا. اپنی پریس کانفرنسز میٹنگز وہ کرتے رہے, میری بات نہیں سنی کسی نے. میں آپ کو آج بھی آفر دے رہا ہوں, چودھری غلام حسین صاحب سن رہے ہیں, $50 بلین سے $1 بلین اینولی پروڈکشن. ہم یہ ڈالر اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں, لوگوں سے منتیں کرتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے اکاؤنٹس کھول لو. $50 بلین ٹو $100 بلین جو ہے, اس کے ریزروائرز آئل اینڈ گیس کے ہم پاکستان میں ڈھونڈ کے پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں, اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں چودھری صاحب. اس کے بعد تیسری بات جو ہے وہ ہے سر پراپرٹی انویسٹمنٹ کی. پراپرٹی انویسٹمنٹ میں بہت پراپرٹی ہے پاکستان میں, لیکن ہماری اپنی جو 400 کنال ہے میاں والی میں قبضہ ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کے اپنے جو حلقہ, میں میاں والی سے ہوں بیسیکلی, وزیر اعظم صاحب کے حلقے میں رہتا ہوں. میری 400 کنال پہ وہ جو ہیں ڈاکو اور ہیروئن فروش گن مین ٹائپ لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں. نہ اس پہ کوئی بات سنتا ہے نہ آلٹرنیٹ ملتی ہے. تو میں کیسے, مجھے کون کنونس کرے گا کہ مجھے پاکستان میں جا کے پراپرٹی خریدنی چاہیے. جو چوتھی بات ہے سر, ہم میاں والی سے ہیں, گندم جو ہے ہم کسان سے خریدتے ہیں. جو کسان سے خریدتے ہیں سے وہ 10 روپے کی ملتی ہے, جب وہی گندم ہم آڑتی سے لینے جاتے ہیں وہ 20 روپے کی ملتی ہے. تو ہمارا جو آر ڈی اے کے ذریعے قرض اتارو اور ملک سنوارو وہ پہلے تھا. ابھی جو لون فری پاکستان ہم چاہتے ہیں, تو ہماری خواہش یہ ہے کہ آٹا 10 سے 20 روپے تک آ جائے. اس کے لیے ہمیں یہ مڈل مین نکالنا پڑے گا. چائنا اور کینیڈا کا جو رول ماڈل ہے اس میں پرائیویٹ بینکس کا, وہ کسان سے گندم خریدتے بھی ہیں, سیل بھی کرتے ہیں. کسان کو اچھی قیمت مل جاتی ہے اور عوام کو سستا آٹا مل جاتا ہے.
تو اس کے اوپر میں پرائیویٹ بینک سے گزارش کروں گا. دیٹس آل. میرا خیال ہے میں نے 1 منٹ زیادہ لے لیا, سوری. خوش رہیں, آباد رہیں. چودھری صاحب, میرا یہ آئل اینڈ گیس کے سوال کا جواب ضرور دیں. تھینک یو عصمت اللہ خان صاحب. نہیں, وہ آئل اینڈ گیس میں ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہے سر؟ آئل اینڈ گیس میں ہمیں کیوں نہیں موقع دیتے ہم جو یہاں کے ہیں کہ ہم وہاں جا کے سرچ کریں. میں آئی ایشور یو, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے, کہ $50 بلین سے $100 بلین اینول پروڈکشن کا آئل اینڈ گیس کی ریزروائرز ہم ڈھونڈ سکتے ہیں ود ان 1 ایئر. تو منسٹری میں جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں او جی ہمارے پاس بڑا ہے. او خدا کے بندے, آپ کے پاس بڑا ہے, ملک کی آپ نے یہ حالت کر دی ہے, نکالتے کیوں نہیں ہے؟ بس وہ زبان کی ہیرا پھیری ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس بڑا آئل اینڈ گیس ہے. آپ کے پاس اگر ہوتا آپ نکالتے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں موقع دیں, ہم کوئی آپ سے پیسے تو نہیں مانگ رہے. پچھلی دفعہ میں اپنی نوکری چھوڑ کے اپنے گھر کا سامان پھینک کے گیا, واپس آیا ہوں. اب بھی اگر موقع دیتے ہیں تو میں اپنے خرچے پہ آؤں گا. آپ مجھے خدا کے لیے ایک پیسہ نہ دیں, میں اپنے خرچے پہ سارا گزارا کروں گا. لیکن یہ ہمیں وہاں پہ موقع تو دیں کہ ہم آ کے تلاش کریں وہاں پہ. اور یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہم نے جیب میں نکال کے رکھی ہو یا کہیں ایک جگہ پڑی ہے نکال دیں. اس کے لیے پراپر مشینری ہوتی ہے, وہ میرے پاس نہیں ہے, OGDC کے پاس ہے. رائٹ, میرا یہ سوال ہے سر. سوال نہیں ہے آپ کا, یہ تو آپ کی بہت بڑی ایک آفر ہے ایک ملک کے لیے کہ جو کہ سب سے ہم آئل ڈیفیسٹ ہیں, ہم گیس ڈیفیسٹ ہیں, اور سارا یعنی جو بوجھ ہے لوگوں پر اس کی وجہ سے پڑتا ہے. تو وی ہیو ٹو, آپ اس کی 1 پیجر بنائیں, سید احمد علی کو دے دیں تو وہ مجھے بھیجتے ہیں, تو پھر اس کا ہم آپ کو پراپر ان کو پرسو کر کے گورنمنٹ سے جو آپ کو دلوائیں گے, اور انشاءاللہ پازیٹیو جواب ملے گا. یہ کوئی بات آپ کی بہت اچھی چیز ہے. سید احمد صاحب نے جو ہے وہ مجھ سے پرومس کیا ہوا ہے جون میں پاکستان جائیں گے تو میں ایک 2 منٹ کی ویڈیو دوں, جو بڑے خان صاحب جو بیٹھے ہیں اوپر ان کو بھیجیں گے. اب وہ عمران خان صاحب دیکھتے ہیں. نہیں ویڈیو نہیں ہے, صرف ایک آپ واٹس ایپ کا نوٹ بنا دیں. ٹھیک ہے جی, وہ میرے پاس پہلے ہی بنا پڑا ہے, میں شاہ صاحب کو بھیج دوں کہ بھئی آپ چاہتے کیا ہیں اور واٹ شوڈ گورنمنٹ ڈو. میں یہ چاہتا ہوں اور یہ ہوگا. اچھا, آج اگر یہ بات بھائی صاحب یہ سن لیں, اگر کل تک کسی کو سمجھ نہیں نہ آئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج سمجھ نہیں آئے گی, یا آج نہیں آئی تو کل نہیں آئے گی, کیونکہ آپ کا کون سا کوئی ذاتی مفاد ہے. آپ جو اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں, اپنے قوم کے لیے کر رہے ہیں, اور اللہ پر بھروسہ کر کے آپ نے اپنی کہانی جو بتائی ہے وہی کافی ایک سکسیس سٹوری ہے. سر 12 سال کی ناکامی ہے. میں 2011 سے کوشش کر رہا ہوں, ہر حکومت کو اپروچ کیا ہے. اب اس حکومت میں مجھے امید ہو گئی تھی 2019 میں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ آ جائیں. میں 20 میں گیا ہوں, لیکن وہ انفارچونیٹلی معمولی سا آدمی ہوں, تو مجھے تو اٹس ناٹ واٹ یو نو, اٹس ایکچولی ہو یو نو. تو آپ کے توسط سے اگر یہ چھوڑ دیں, اگر کسی کا میں نہیں, میرا بھائی صرف جو لوگ مر گئے ہیں نا وہ واپس نہیں آ سکتے, اس میرا یہ یقین ہے کہ باقی سارا کچھ پاسبل ہے. اور ہوا ہے الحمدللہ. میں تو ہمبل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہے کہ اللہ کے بھروسے سے بیٹھا ہوں اور بات کر رہا ہوں, اور کوئی سارے میری سنتے بھی ہے. یہ کوئی یہ بات نہیں ہے, اور ہم نے کوئی کبھی غلط بیانی کرنے نہیں ہے, نہ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. اور کوئی حکم سر؟ جناب بہت مہربان. اوکے سر, تھینک یو. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ عصمت اللہ صاحب, جو کہ جناب چودھری غلام حسین صاحب سے کوشچن کر رہے تھے. تو چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دیر آئے درست آئے. تو آپ کی جو بھی پرابلم ہے عصمت اللہ صاحب, ایڈوائز ہے آپ ان کو شارٹ اینڈ سویٹ ٹیکسٹ میسج کریں واٹس ایپ پہ, تو ڈیفینیٹلی دے ول لک آفٹر. تو دوسری بات جو ہے, عصمت اللہ صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ بینکس کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے ہمارا جتنا بھی ایتھنک میڈیا ہے پاکستانی, جو کہ نارتھ امریکہ میں, یورپ میں, جہاں جہاں بھی ہمارا آئی ایم پاکستان کا ہے, تو وہاں پہ اس کو ایڈورٹائز کرنا چاہیے. تو اس کے لیے Z9 بھی حاضر ہے, انشاءاللہ جتنا ہم کر سکیں گے ہم اس کے لیے حاضر خدمت ہیں. تو اب میں کوشش کروں گا کہ اگر ہمارے ساتھ لندن سے صاحب ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے, تو وہ انٹروڈیوس کریں. نہیں, ان کو شاہ صاحب ہیں لندن سے؟ نہیں ہو پا رہا ہے شاہ صاحب. تو ابھی ہمارے پاس خالی ٹرکش ٹیم ہے
اور کینیڈین ٹیم ٹھیک ہے اونلی 2 ٹیمز موجود ہیں تو وی آر ڈن فار دا ڈے. اوکے ٹھیک ہے سر. تو کیا ہم یہاں آج کا ایونٹ جو ہے اس کو جی کلوز کریں؟ جی تو اس میں میں اپنی طرف سے زی9 میڈیا کی طرف سے علی شاہ آپ کی خدمت میں تھا. تو میں دوبارہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، سید احمد سید صاحب کا، چیئرمین آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ، کیونکہ آج انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے مخاطب ہو سکا اور میں اپنی طرف سے چھوٹا سا حصہ ڈال سکا جتنی میری استطاعت تھی. تو آپ سب کا شکریہ آپ سب نے جوائن کیا.